مجھے ایسی عادت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کس پہ بچوں؟ ریکروٹمنٹ. ریکروٹمنٹ کا مطلب ہے لیکچر چل رہا ہے ہمارا لیکچر نمبر 3. ٹھیک ہے نا. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے یہ بات پہلے ہو چکی تھی آپ کے ساتھ کہ یہ ہے جنریٹنگ a pool of کینڈیڈیٹ. پول آف کینڈیڈیٹ کا مطلب کیا تھا؟ پول آف کینڈیڈیٹ کا مطلب تھا کہ ایک لسٹ بنا دو اس چیز کی کہ کون کون سے کینڈیڈیٹ کوالیفائی کرتے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ لسٹ کے پروسیس کے ساتھ 2 کام اور ایڈ کرو. ایک تو فارم ڈیزائن کرنا جس سے لوگ کیا کریں گے؟ اپلائی کریں گے, اور دوسری طرف ایڈورٹائزمنٹ ڈیزائن کرنا جس سے لوگ اپلائی کریں گے. اس کے بعد ہی پول ڈیولپ ہوگا نا. لیکن ان دونوں کاموں سے پہلے ایک کام اور ہونا ضروری ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جاب انالیسس. اور اس سے پہلے کیا ہوئے گی؟ ویکینسی کی خالی ہونے کا اعلان ہوئے گا. اس کا مطلب ویکینسی کے خالی ہونے کا اعلان ہوا, جاب انالیسس ہوا, یہ ہو چکا ہے. اچھا, ایڈورٹیزمنٹ اینڈ فارم ڈیزائن جاب انالیسس کے بعد کا حصہ ہے. یہ پروسیس ہمارے سے آج وابستہ ہے آج کے لیکچر کے ساتھ. اچھا, اور یہ میں نے اس لیے سلائیڈ لگائی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ دیکھیں یہ 2 حصے ہیں. ایک ریکروٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. ریکروٹمنٹ میں ایگری دا ویکینسی ٹو فلڈ ہو چکا, اور سکلز اور وغیرہ کیا چاہیے یہ بھی ہو چکا. ٹھیک ہے, جاب انالیسس کو کہا تھا آپ نے. اور اب آج کیا کرنا تھا؟ obtain application for the job and preparing لسٹ بنا لے. تو یہ ریکروٹمنٹ ختم ہو گئی. جس وقت پہلا سکروٹننگ کا پروسیس شروع ہو گیا یعنی شارٹ لسٹنگ شروع ہو گئی, وہ سٹیپ ریکروٹمنٹ سے نکل کے کس میں چلا گیا؟ یعنی جہاں بھی شارٹ لسٹنگ شروع ہو گئی, انٹرویو شروع ہو گئے, ٹیسٹ شروع ہو گئے, وہاں ریکروٹمنٹ نہیں ہے, وہ پھر سلیکشن. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا, اب بچوں بات آ گئی یہ کہ یہ کیوں لگایا؟ بھئی یہ آپ کو بتانے کے لیے لگایا کہ جاب انالیسس ہو چکا, جاب ڈسکرپشن لکھی جا چکی ہے, جاب اسپیسیفکیشن پچھلی ویڈیو میں ریکارڈ ہو چکی ہے. آج کا کام کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ایڈورٹائزنگ دا ویکینسی. کیا انٹرنل سورس سے لیں گے کینڈیڈیٹ یا ایکسٹرنل سے لیں گے؟ اور اس کے بعد ہم نے پرووائڈ کرنی ہے جاب ایپلیکیشن فارم. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہاں پہ سب سے پہلے تو یہاں شروع کرتے ہیں کہ دیکھیے جب ہم نے یہ بات کی کہ پیپل ہو ورک ان این آرگنائزیشن آر ایکسٹریملی ویلیویبل ایسٹس. اصل میں ہم اپنے کام کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ بڑے اہم ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں. جب سلیکٹ ہوتے ہیں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. اچھا, وداؤٹ امپلائیز اینڈ آرگنائزیشن وڈ ناٹ ایگزسٹ. بغیر اس کے تو آرگنائزیشن ایگزسٹ ہی نہیں کر سکے گی. اور ایفیشنسی اور افیکٹونیس ٹوٹلی بیس کرتی ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن میں جو کام کر رہے ہیں لوگ, ان کے پاس سکلز کتنی ہیں, ان کے پاس ابیلٹیز کتنی ہیں. یہ 2 چیزوں پہ بیس کرتی ہے ساری بات. اچھا بچوں, اب اس کے بعد آتے ہیں اوور دا ٹائم چینجز اکر ان دا ورک. کام کے ساتھ ساتھ نہ وقت کے ساتھ ساتھ کام میں چینجز آتی رہتی ہیں. ظاہر اس کا نیچر بدلتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ کیا چینج آتی ہے؟ سم ایگزسٹنگ امپلائیز لیو دا آرگنائزیشن. کچھ ایگزسٹنگ امپلائیز جاب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. There are many reasons, some of the personal reasons, some of the technical reasons. There are many reasons. So people leave the job. کچھ لوگ کریئر گروتھ کے لیے, زیادہ کریئر گروتھ کے لیے جاب چھوڑ جاتے ہیں. تو ریزنز اپنی جگہ موجود ہیں کہ لوگ اپنی جابز کو چھوڑ جاتے ہیں. To take the job from somewhere else due to retirement. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ بھی ہو جاتی ہے, اس لیے بھی لوگ چلے جاتے ہوں گے. تو employee who have acquired enough skills and experience might move to another job. تو جن کی سکلز وغیرہ بڑھ جاتی ہے وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. جیسے دیکھیے کہ میں نے کوئی 2-3 سال پہلے ٹیکس کو پڑھنا شروع کیا, تیار کیا, اسے ایز اے کورس ڈیولپ کیا, پھر ٹیکس کے فارم وغیرہ سبمٹ کرنے سیکھے, پھر باقاعدہ ایک آرگنائزیشن سے پہلے میں اٹیچ ہوا. اب مجھے وہ کافی کام آ گیا. اب میں سوچ رہا یار کاسٹنگ بھی تھوڑی سی نا مطلب زیادہ فلوئنٹلی کر لوں.
تو پھر یہ ہو جائے گا میرے کیف میں بھی 2-3 کورس ہو جائیں گے, PRC میں بھی 2-3 ہو جائیں گے, تو پھر کوئی دوسری آرگنائزیشن اگر مجھے مطلب نہیں, مطلب پھر میں چھوڑوں گا نہیں نا, پھر میں کہوں گا نہیں یار جہاں سے کام سیکھا وہیں کام کرو. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن ہر بندہ تو ایسا نہیں نہ ہوتا بچوں. بعض لوگ کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں بڑی گاڑی مل رہی ہے, بڑی تنخواہ مل رہی ہے, اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو اچھی والی مل جائے تو وہ پہلے والی کو چھوڑ دیتے ہیں. میں جاب کی بات کر رہا ہوں. آرگنائزیشنز میک بیٹر یوز آف دیئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیلنٹ. یہ نہیں کہ میں اپنی گل کر رہا ہوں دوسری اپنی گل سمجھ دے رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اکثر لوگ جاب چھوڑ جاتے ہیں اس وجہ سے. The labor requirement of organization will change as a new skills required are created and old skills are no more longer. ظاہر پرانی skills کسی کو بھی نہیں چاہیے, ہر ایک کو نئی skills چاہیے. People are recruited to fill new jobs. پھر نئے لوگ نئی جاب فل کرنے کے لیے لوگ لائے جاتے ہیں with new skills, نئی skills کے لیے. اور some existing employees might be made redundant due to کہ ان کے پاس پرانی سکلز ہیں اور وہ ہمارے کام کی نہیں. اچھا تو یہ بچوں پھر اس کا مطلب ہے ہم کیوں سمجھے اس کو, اس ساری جو سلائیڈ ہے کہ کچھ لوگ جاب چھوڑ جاتے ہیں پرسنل ریزن یا ریٹائرمنٹ کی وجہ سے, کچھ لوگ جاب چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے پاس سکلز کچھ ڈفرینٹ آ گئی ہیں اور کسی دوسری آرگنائزیشن کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں, ایسے کہہ دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اس لیے کہ جو چینجز آئی ہیں وہ اس کو اکپ نہیں کر پائے, یعنی ٹیکنالوجی بدلی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکی ہیں, انہوں نے نئی سکلز نہیں سیکھی, اس لیے نئی سکلز کے لوگوں کو لانا ضروری ہو جاتا. اچھا بچوں اب آگے بات کس چیز کی کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ چینجز ان اے ورک فورس مسٹ بی پراپرلی مینجڈ. چونکہ دیکھیے بات دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ چینجز ان ا ورک فورس مسٹ بی پراپرلی مینجڈ ان آرڈر ٹو میک شیور دیٹ ورک فورس ریمین ایفیشینٹ. یہ انشور کرنے کے ورک فورس ایفیشینٹ رہے اور افیکٹو رہے, تو جو چینجز آ رہے ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے جاؤ. وہ کیسے؟ دیکھیے آپ کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے CD70 کا بمپر مڈ گارڈ لینے گیا ہوں, وہ توڑے سے اس کو مولڈ کر رہا. آج پاکستان میں بھی ٹیکنالوجی آ چکی ہے, ایک ہی ٹین کاسٹنگ پلیٹ کے اوپر اس کی کٹنگ ہوتی ہے اور یوں کر کے مشین گزرتی ہے اور جناب یہ آپ کا مڈ گارڈ باہر. تو کیا ہے کہ ٹیکنالوجی تو چینج ہوتی رہنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں افیکٹو ہو تو آپ اپنی ورک فورس کو کیا کرتے رہے, ٹیکنالوجی لاتے رہے اور اپڈیٹ کرتے رہے. آپ ذرا کنٹینیوس چینجز تو دیکھیے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے بیلسٹک میزائل بنایا تو انڈیا کی ٹانگیں کانپے تھیں, ہے نا, کانپے ٹانگیں ہو رہی تھی. اچھا اور اب ایک دم سینیریو چینج ہو گیا چونکہ زمین کے اوپر پروٹیکشن سسٹم آ گئے, وہ ڈھونڈ کے میزائل کو تباہ کر دیتے, انہوں نے وہ بنانا شروع کر دیا. یعنی اچھا اب آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. پچھلے دنوں انہوں نے ایک خالی میزائل پھینک کے ہمارا چیک کیا کہ یہ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں. مطلب ایک بات ہے کہ یہ دنیا چینجز کی ہے, آرگنائزیشن ہے, فوجیں ہیں, کوئی چیز ہے, یو مسٹ بی اڈاپٹ دا چینج کوئکلی. جتنی جلدی چینجز آتی رہیں گی آپ ان کو پک کرتے رہیں گے, آپ زیادہ آگے بڑھتے رہیں گے. اچھا بچوں اس کے بعد آ گیا ویکینسیز آر فلڈ when they occur. فوراً جب occur ہوتی ہیں ان کو فیل کریں. and it is also important to make sure that suitable individuals are appointed to do jobs. کہ ان جابس کے لیے suitable لوگ ہائر ہوتے رہیں. یعنی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر suitable لوگ نہ ملے تو you will make a ridiculous organization جو کہ کسی طرح بھی competitive رہے گی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ this is where the functions recruitment and selection come in, جہاں پہ recruitment selection mainly involve ہوتے ہیں. اچھا بچوں اب یہ recruitment starts when a job vacancies, یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے. جب ویکینسی کا پتہ لگ جاتا ہے, یہی تھا نا ویکینسی کا پتہ لگتا ہے, وہاں سے ریکروٹمنٹ شروع ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم جاب انالیسس ڈن کرتے ہیں اور پھر پروسیس شروع ہوتا ہے obtain a supply of suitable possible candidate. اچھا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں لکھا؟ کوئی کینڈیڈیٹ آتے نہیں ہائر ہو جاتا. پہلے ایک پول آف کینڈیڈیٹ آتے ہیں, پھر اس میں سے ہم ڈھونڈتے ہیں
کہ ہمارے مطلب کا کون ہے. اگر آپ کو ملٹا کی جواب دینی آپ بور ہو جاتے ہیں. بعض اوقات 5واں انٹرویو بھی ہوتا ہے, انٹرویو نمبر 2 نمبر 3 ہو یار کتنے کو انٹرویو لینے, تو اتنے انٹرویوز ہوتے ہیں. اچھا بچوں, jobs must be brought to be attention of individual. جب جاب نکلے گی تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانی پڑے گی, ورنہ لوگوں کو کہاں سے پتا چلے گا کہ یہاں ایک جاب موجود ہے. اور پرٹیکولرلی اس لیے بنانی پڑے گی کہ جو اچھے مین آف لرننگ ہیں, جو اچھے اسکلفل لوگ ہیں وہ اپلائی تو کریں نا. ظاہر ہے اپلائی کریں گے تو اچھی لسٹ بنے گی نا, پھر ہی ہم اچھا کینڈیڈیٹ ڈھونڈ سکیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے. ود ان دا آرگنائزیشن انٹرنلی بھی امپلائیز کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اور obviously externally بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ both internally and externally بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا جو فوکس ہے اندر کے امپلائیز پہ خالی رکھ سکتے ہیں, خالی باہر کے امپلائیز پہ رکھ سکتے ہیں, اور دونوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں. ایک ایسا پول جس میں اندر اور باہر دونوں طرح کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. اچھا, جب ISSB کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کیا صرف جو ہے وہ سویلین اس وقت کے سویلین جاتے ہیں یا سولجر بھی اپلائی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ سولجر بھی اپلائی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ایک مشہور جنرل ہے جنرل محمد موسیٰ, وہ ان کی ایک بک ہے فرام جوان ٹو جنرل, تو وہ جوان بھرتی ہوئے تھے اور جنرل تک گئے تھے. ان کی کتاب موٹیویشنل ہے ذرا, فرام جوان ٹو جنرل, پاکستان میں جنرل محمد موسیٰ جو ہے. اچھا بچوں, یہاں تک بات کلیئر ہے. تو انٹرنل سلیکشن بھی ہو سکتی ہے, ایکسٹرنل سے بھی ہو سکتی ہے, اور دونوں سے بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم دونوں کو لے کے چلیں, ایک کو لے کے چلیں. اچھا, اب یہ ہے کہ انٹرنل کیوں, اب یہ پتہ کیا بات ہونے لگی ہے. ابھی بات ہوئی تھی ریکروٹمنٹ کا فوکس کتنے ہو سکتے ہیں, انٹرنل خالی, ایکسٹرنل خالی, انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ہو سکتے ہیں. اب یہ بات ہونے لگی کہ اگر انٹرنل کینڈیڈیٹ آپ سلیکٹ کریں آپ کو کیا فائدہ ہوگا, کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے, کیوں انٹرنل کینڈیڈیٹ ہائر کرنا چاہ رہے ہو آپ. تو دیکھیے کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ جب تم انٹرنل کینڈیڈیٹ ہائر کرو گے, اوپن کرو گے پوزیشن, تو وہ ورکر ہوں گے جو آلریڈی تمہاری آرگنائزیشن کا حصہ ہے, پہلے سے کام کریں. تو ایسی صورت میں کاسٹ آف ہائرنگ کرنٹ امپلائیز ذرا کم آتی ہے. یہ ان ایکسپینسو وے آف ہائرنگ ورک فورس ہے, اس میں بالکل کاسٹ کم آتی ہے. اور دوسری بات اس میں کیا ہوتی ہے کہ آپ کو ہائرنگ میں نئے امپلائیز کو ٹریننگ شاید کام کی تو دینی پڑ ہی جائے, لیکن کم از کم کلچر اور پروسیجر سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس سے پہلے ہی پتا کون کون کس پوزیشن پہ. دوسری بات ہے اٹ از آلسو گڈ فار امپلائی مورال. کیوں مورال کا کیا فرق پڑے گا, اگر اندر کے امپلائی ہی ترقی کر رہے ہیں تو نئے آنے والے امپلائی کیا سمجھیں گے کہ ہمیں بھی فیوچر میں پروموشن کا موقع ملے گا. اس سے پھر امپلائی کا جو مورال ہے وہ بہتر ہوگا. تو کتنے فائدے ہو گئے. پہلا فائدہ وہ ورک فورس جس کو کلچر اور نارم سکھانے کی ضرورت اسے پہلے سے پتا ہے. ہائرنگ کاسٹ آپ کی کیا آئی ہے, کم آئی ہے. اور مورال ایگزسٹنگ ورکر کا کیا ہوا ہے, ہائی ہوا ہے کہ یار آج ہم ورکر ہیں, کل ہم سپروائزر بنیں گے, پرسوں ہم بھی مینیجر بن سکیں گے. اچھا بچوں, انٹرنل امپلائیز کین آلسو بینیفیشل بیکاز آف ایگزسٹنگ امپلائیز ہیو آلریڈی بین پروون, یعنی ان کے پہلے بھی کسی محاذ پہ بھیجا ہوگا, پہلے بھی کسی ٹاسک دیے ہوں گے, پہلے بھی کوئی کام دیے ہوں گے جو اس نے بڑی جواں مردی کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ کیے ہوئیں گے. تو ہم کہیں گے یار ہاں یار یہ بندہ آگے بھی ہمارے کام کیا کہ وہ پریویسلی یہ بڑا اچیو کر چکا. اور پھر پرسنالٹی پہلے سے پتہ ہوتی ہے. اچھا, بعض جگہ خاص پرسنالٹی کی ضرورت بھی ہوتی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنا. بعض جگہ خاص پرسنالٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے مارکیٹنگ میں میرے جیسے ایک ایکسٹروورٹ آدمی کی ضرورت ہوتی ہے, ٹاکیٹیو, باتیں کرے, لوگوں سے گپ شپ کرے. لیکن پروڈکشن میں انٹروورٹ بھی چل جاتا. اس کا مطلب ہے پرسنالٹی کا بھی جاب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. انٹروورٹ ٹیچر نہیں ہو سکتا, انٹروورٹ مارکیٹر نہیں ہو سکتا, پبلک ریلیشن آفیسر نہیں ہو سکتا. جیسے ISPR میں اپوائنٹ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے افسر فوج کے, لیکن کون سے والے کرتے ہوں گے, انٹروورٹ نہیں, وہ جو ایکسٹروورٹ ہیں, ڈیبیٹ کے ایکسپرٹس ہیں. تو آپ نے دیکھا بعض کا جرنلسٹ بڑے مشکل قسم کے سوال رکھ دیتے ہیں اور وہ اس کو آنسر کر لیتے ہیں. کیوں, وہ بندے ہی ایسا ڈھونڈ کے لاتے ہیں جس کو بات دبانی کرنی آتی ہو. یہی چیز یہاں پہ
کہ پرسنالٹی دیکھنی پڑے گی. اور یہ اللہ کا بڑا عجیب تو نہیں کہنا چاہیے, اللہ کا بڑا بیلنس نظام ہے. جو زیادہ بولتا ہے وہ لاجیکلی زیادہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, اور جو کم گو ہے وہ لاجیکلی زیادہ پرفیکٹ ہو سکتا. یعنی جس بندے کو کم بولنے کی عادت ہے وہ میتھمیٹیکلی بڑا اچھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صلاحیت زیادہ دی ہوگی. اور جو زیادہ ایکسٹروورٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی لاجکس میں دوسروں کے مقابلے میں اتنا سالڈ نہیں ہوگا, مطلب کچھ کم کچھ زیادہ. یہ اللہ کا مزاج ہے جس کے اوپر انسان کو اس نے ڈیزائن کیا ہے کہ سب کو ایک جیسی ڈائی سے نہیں گزارا, کچھ نہ کچھ ایک مختلف رکھا ہے. کیا حال ہے نا جی. اچھا, تو کسی کی کوئی کیپیبلٹی زیادہ ہے, کسی کی کوئی کیپیبلٹی زیادہ ہے, کسی کی کوئی کیپیبلٹی کم ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اچھا بچوں, سو پوٹینشیل کیپیبلٹیز اینڈ لمیٹیشنز, یعنی اس بندے کی آپ شخصیت کو بھی جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس کے یہ ایریاز بڑے اسٹرانگ ہیں, پوٹینشیل کیپیبلٹی, اور یہ اس کی لمیٹیشنز ہیں, یہاں یہ چلے گا اور یہاں یہ نہیں چلے گا, آپ کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ہائرنگ فرام انٹرنل, ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ اب ہائر ہوگا تو یہ نظام ایسے ہے نا کہ جو آگے بڑھا اس نے اپنے لیے اسپیس کریٹ کی, لیکن اس نے پچھلی والی اسپیس کیا کی, خالی چھوڑ دی. کس کے لیے؟ اس سے نیچے والے کے لیے. ایویں تھوڑی کہہ رہے کہ مورال ہائی ہوگا. مورال اس لیے ہائی ہوگا کہ ایک تو کاسٹ کم آئی, دوسرا ٹریننگ نہیں دینی پڑی, تیسرے امپلائیز کو احساس ہوا کہ تو پروموشن کا موقع ہے, تو جو نیچے والا اوپر جا کے جاب فل کرے گا تو اس کی اپنی جاب اس سے نیچے والا فل کرے گا. اس طرح پروموشنز کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. کلیئر بچوں؟ یہ ہے انٹرنل. آگے کہتا ہے انٹرنل ریکروٹمنٹ کین بی گریٹلی فیسیلیٹیڈ بائی یوزنگ ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم. یہ ہم پڑھ کے آ گئے, یاد ہوگا آپ کو. اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب کوئی ورکر ہائر ہوتا ہے تو اس کی سکلز وہ نہیں ہوتی, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ نئی نئی سکلز حاصل کرتا چلا جاتا ہے. تو جب وہ ویکینسی خالی ہوتی ہے تو وہ بندے کو وہاں سے پکڑ کے اس جگہ پٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ والی صلاحیت زیادہ ہے, لہٰذا اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں. کنٹینز این امپلائیز ڈیٹا بیس, ایک ڈیٹا بیس ہوتی ہے اور اس ڈیٹا بیس کے اندر امپلائیز کا پریویس ورک جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے, اس کا ایکسپیرینس ریکارڈ ہوتا ہے, اس کی اسکلز ریکارڈ ہوتی ہیں, اس کی ایجوکیشن ریکارڈ ہوتی ہے, اس کے سرٹیفکیشنز ریکارڈ ہوتے ہیں, اس کی جاب اینڈ کیریئر پرفارمنس ریکارڈ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہوتی ہیں, ریکارڈ کی ہوتی ہیں. جب یہ ریکارڈ کی ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی اس سے کیا ہوتا ہے, پروموشن اینڈ جاب ٹرانسفرز کیا ہو جاتے ہیں, یہ آسان ہو جاتے ہیں. اینڈ موسٹ کامن ایوینیو ٹو فل دا پوزیشن بائی میتھڈ آف انٹرنل ریکروٹمنٹ. تو انٹرنل ریکروٹمنٹ سے ہم اس جاب کو آسانی سے فل کر لیتے. ہمارے پاس یہ ڈیٹا بیس ہوگی تو ہمارے پاس پہلے سے ہمیں پتا ہوگا اس نے نئی سکلز کیا سیکھی ہیں, نئے سرٹیفکیشن کیا لیے ہیں, اب اس کے تجربے میں کیا فرق آ چکا ہے. ویکینسی سامنے آتے ہی 2 4 5 لوگ ہمارے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. جیسے آج کل چیف آف آرمی سٹاف کی سلیکشن کا ٹاپک چھڑا ہوا ہے, تو جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ کم از کم 6 نام بھیجے گا پرائم منسٹر کو, اور ان کی اسٹرینتھس اور لمیٹیشنز کو کنسیڈر کرتے ہوئے نام بھیجے جائیں گے. پھر ان میں سے کوئی ایک چوز کر لے گا. کیا خیال ہے بچوں؟ اچھا بچوں, تو کیا ہے کہ پہلے سے لکھا ہوا, لیکن کبھی آپ نے اشتہار دیکھا ہے کہ پاکستان آرمی کا اشتہار آیا, وی ریکوائر چیف آف آرمی اسٹاف یو میں اپلائی, نہیں وہ ہمیشہ انٹرنلی ہی ایسا کرتے ہیں. تو بہرحال انٹرنل سورسز آف ریکروٹمنٹ میں وہ کہتا ہے کہ ویکینسیز فل بائی انٹرنل ریکروٹمنٹ فالوئنگ میتھڈ میں بی یوز. پہلا میتھڈ کیا ہو سکتا ہے, پرفارمنس رپورٹ اور اپریزل سے دیکھو کس کی پرفارمنس اچھی رہی, ظاہر اس کی پرفارمنس اچھی اس کو پروموٹ کرو چونکہ وہ آگے بھی کوشش زیادہ کرے گا. دوسری بات ہے لسٹ آف پوٹینشیل کینڈیڈیٹ بنا لی جائے, جو اس کا ابھی میں نے ذکر کیا چیف آف آرمی سٹاف کے سلسلے میں, کہ یہ وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں جو اس ویکینسی کے لیے بڑے تگڑے ہیں. کیا حال ہے نا. اچھا, اور اس کے بعد کیا ہے, ان ہاؤس اور کمپنی میگزین, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کمپنی میگزین میں چھاپ دیں اور امپلائیز پہ چھوڑ دیں, جو اپلائی کرنا چاہتا وہ کر دے. ٹھیک ہے نا. کمپنی میگزین یہ ایسی ہوتا ہے جیسے آپ کا کالج بلیٹن نہیں ہوتا نا, ہر کالج میں ایک بلیٹن پرنٹ ہوتا ہے نا, نیوز رپورٹ میگزین منتھلی ہر کالج میں ہوتا ہے. جیسے ہمارے گورنمنٹ کالج کا راوی بڑا مشہور ایک میگزین ہے,
باہر کے لوگ بھی بہت پڑھتے ہیں اس کو. اچھا بچوں, اسی طرح دا آرگنائزیشن ویب سائٹ اور پورٹل, تو پورٹل بھی ہو سکتا ہے اسپیشل, اور اس کی جو ویب سائٹ ہے یہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اصل میں ہمیں اکثر بچوں کو بتایا نا کالج کا ایک بلیٹن ہوتا ہے, تو موسٹلی بچوں نے نہ ہاں کی نہ کی. اس کی وجہ یہ کہ سارے بچے ہیں کووڈ کے زمانے کے, یہ کالج زیادہ گئے ہی نہیں کہ ان کو پتا ہوگا. ان کے کالج میں ایک میگزین بھی پرنٹ ہوتا ہے نا, تو وہ اس لیے زیادہ آپ کو اتنی معلومات ہے ہی نہیں. اچھا لو بچوں, ریکروٹمنٹ سورسز کے اوپر سب سے پہلی بات ہے ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ سورس بھی استعمال کی جاتی ہے بہت وائٹل پیمانے پہ. اس میں کئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں باہر دیکھنا پڑتا ہے. جیسے آپ یوں کہیے کہ ہمارے پاس اس اسکل کے لوگ اندر موجود ہی نہ ہو, ہمارے پاس کرنٹ اسکل امپلائیز کے اندر وہ لوگ موجود نہ ہو جو ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. جیسے فرض کریں کہ سی ایف ای جو ہے وہ چاکلیٹ لانچ کرنے لگا مارکیٹ میں, ڈیری ملک لانچ. اب بوائلر انجینئر لینا تو کون سا ٹیچر بوائلر انجینئر بن سکتا ہے؟ اچھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے اسکل کے لوگ نہیں تو باہر سے اسکل لانچ کرنی پڑیں گی. کیونکہ بچوں کی صحت کا جو عالم ہے کسی وقت لانچ کرنا پڑے گا ڈیری ملک وغیرہ. اچھا بچوں, تو سی اے کرانا ہے, صحت مند بچے ہوں گے تو سی اے کریں گے. اچھا بچوں, تو اندر کے لوگوں کے پاس وہ اسکل نہیں ہے, لہٰذا اسپیشلائز اسکل کے لوگ جو ہیں وہ پھر باہر ہی دیکھنے پڑیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد ٹو اوائڈ انٹرنل کمپٹیشن, بعض کا یہ بھی ہوتا ہے انٹرنل کمپٹیشن ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے. جیسے لوگ کمپیٹ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں. تو اس کلچر سے بچنا چاہ رہے ہو, یا آپ کو اندر کے بیٹھے اپوائنٹرز کے اوپر اعتبار نہ ہو کہ یار ہمیں نہیں لگتا کہ یہ رائٹ بندے کو پروموٹ کریں گے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایکسٹرنل بندہ لے لیتے ہیں. اسی طرح ایوینیو سورس ہے کہ یار جو نئے لوگ آتے ہیں نا بھائی, وہ محنت بھی زیادہ کرتے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے, اور وہ اندر کی جو چپکلیشیں ہوتی ہیں اس کے اندر نہیں پھنستے, اندر کے کلچر کی پرابلم میں نہیں پھنستے, وہ اپنے کام پہ فوکس کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ بہتر جو ہے وہ ریزلٹ ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, تو لہذا اوور آل اسٹریٹجی اس سے کیا ہو جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ظاہر کینڈیڈیٹ کی لسٹ تو چاہیے ہمیں, کہاں سے لائیں؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کسی ریکروٹمنٹ ایجنسی سے کام لے لیں. ریکروٹمنٹ ایجنسیز پریویل کرتی ہے, جیسے آپ نے نام سنا ہوگا ٹیلنٹ ہنٹ. ٹیلنٹ ہنٹ ایک ایجنسی ہے جو آپ کو ہر طرح کا ورکر ہائر کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ہماری ٹیچنگ کے اندر ایک آئی سی ایم اے پی کے باہر ایک نہیں سوری کون سا آئی سی ایم اے پی, ہاں, کاسٹ اکاؤنٹنگ فیروزپور روڈ کا ادارہ ہے, اس کے پاس ایک وحید بک والے, وہ ہماری بہت بڑی ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے. کوئی ٹیچر ایک کالج سے دوسرے کالج بھجوانا ہو یا توڑنا ہو تو وہ مین پلر ہوتے ہیں کہ یار اتنے کنا لے رہے ہیں کہ جی اتنے جی وہ لے رہے ہیں 70,000 سے, چل ان کو اسی 1.25 لاکھ دینے ہیں ساڑھے کو لا. تو یہ توڑ پھوڑ کے گئے ماہر. اور میں اکثر مینجمنٹ سے کہتا ہوں اس طرح کے لوگوں کو لفٹ نہ کرواؤ. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کا یہ فائدہ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف کا یہ نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اینی وے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب وہ ریکروٹمنٹ کی بڑی وہ ایجنسی ہیں, ادھر کا بندہ توڑ کے ادھر لے جانا, ادھر کا ادھر لے جانا. مجھے پتا ہے یہ بات جب جائے گی ریکارڈنگ میں بڑا پھڈا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس نے بھی سن لینی ہے. اچھا بچوں, سو میڈیا ایڈورٹائزنگ بھی ہو سکتی ہے, جیسے نیشنل نیوز پیپر ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا جو بڑی جاب ہوتی ہے نا اس کے لیے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے, نیشنل لیول کے نیوز وغیرہ پکڑنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر اوپن ہاؤس بھی ہو سکتا ہے. اوپن ہاؤس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک طرح سے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, جیسے یو ایم ٹی چلے گئے, گورنمنٹ کالج چلے گئے, اور وہاں ایک ایگزیبیشن لگا ہوا ہے, جاب ایگزیبیشن, وہاں ہم بھی چلے گئے. ہمارے پاس 15 جابس ہیں, ان کے جاب ڈسکرپشن لکھے اور وہاں رکھ دیے, اور ہر بندہ جو جاب جس کو چاہیے وہ اس ایگزیبیشن میں آ کے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے ہر جاب کی جاب ڈسکرپشن, پھر وہ دیکھ لیتا ہے کہاں کہاں مجھے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ یونیورسٹیز کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر ویسے ہو تو اس کو کیا کہیں گے, جاب فیئر. جیسے آپ کے گاؤں میں میلہ مویشیاں لگتا ہے, اور اسی طرح ہمارے کالجز کے اندر بک فیئر لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح وہ داتا صاحب کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا میلہ چراغا اور وہ لگتا ہے. اسی طرح جاب مارکیٹ کا بھی میلہ لگتا ہے, جاب فیئر. وہاں پہ جابس اناؤنس ہوتی ہیں. اور پھر آپ نے یہ نام سنے ہوں گے, روزی.com, monster.com, LinkedIn.
یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو جاب فائنڈر یا جاب سرچر یا جاب سیکر کہہ لیں, جاب سیکر اور جاب میں آپس میں میٹنگ کرا دیتے ہیں, جاب سیکر اور جاب میں آپس میں میٹنگ کرا دیتے ہیں. اچھا, انٹرنشپ پروگرام بھی ہوتا ہے, جیسے آپ کے سی اے میں تو انٹرنشپ کی بجائے بلکہ انہیں یہاں آرٹیکل شپ لکھنا چاہیے تھا, اپنی فیلڈ لکھنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے جس کتاب سے کاپی کیا ہوگا وہاں انٹرنشپ لکھا ہوگا اور انٹرنشپ لکھ دیا. تو آرٹیکل شپ جب آپ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی کوالیفیکیشن لے کے جاتے ہیں کیف لیول کی, اور وہ آگے آپ کو پریکٹیکل کام سکھاتے ہیں, اور جب کام آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اتنے سال بعد کون چھوڑ سکتا, کیونکہ آپ ان کا مضبوط پلر بن چکے ہوتے. اور پھر کمپنی ویب سائٹس وغیرہ کے اوپر بھی آتی رہتی ہیں کریئر اپرچونٹیز. کلیئر بچوں؟ تو یہ سارے کیا ہیں, یہ آپ کے ایکسٹرنل سورسز ہیں. اچھا, اب یہ جو ایکسٹرنل سورسز ہیں اس کے اندر بھی ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک چیز بتا کے آگے چلتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ فارم ڈیزائن کیوں کرتے ہیں. میں بتانا چاہ رہا تھا, میں نے کہا اینڈ پہ بتاتا ہوں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ تم اپنی مرضی کی اپلیکیشن لکھو, تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ہم اسے اپنی مرضی کی اپلیکیشن الاؤ کر دیتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے, اپنی مرضی کی معلومات دیتا ہے, باقی معلومات نہیں دیتا. تو جب ہمیں کسی انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کسی نے فون نمبر اینڈ پہ لکھا ہے, تو کسی نے شروع میں لکھا ہے, تو کسی نے جاب کے اندر لکھا ہوا ہے اپلیکیشن کے. تو ریکوائرڈ ڈیٹا اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب فارم کے بھی 2-3 فائدے ہو گئے. ایک تو فارم میں آپ انفارمیشن چھپا ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہم نے کہنا ہے ہم نے انکمپلیٹ فارم ایکسپٹ ہی نہیں کرنا, اور اس کے اوپر ہم نے ایج لکھوانی, تو اس لیے ہر ایک کو اپنی ایج بتانی پڑے گی. ایک مثال دے رہا ہوں, ہر ایک کو اپنی کوالیفیکیشن میں آنے والے گیپس بھی بتانے پڑیں گے. میرے جیسے لوگ اس کو بہت چھپانے کی کوشش کریں گے, سیدھی بات ہے, چونکہ ہمارے کریئر میں کوئی چیز سموتھ نہیں ہوتی, کچھ بھی سموتھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا جی, مثلاً میٹرک کیا ہے تو پیسے اکٹھے ہوئے تو ایف اے کر لیا, جاب کرتے رہے پیسے اکٹھے ہوئے تو پھر تھوڑے پیسے اکٹھے ہوئے تو بی اے کر لیا. ٹھیک ہے, ویسے میرا خیال ہے میٹرک ایف اے بی اے یہ میری واحد سموتھ کوالیفیکیشن. باقی جتنی کوالیفیکیشن ہے اس پہ حرفی ہے کہ آپ نے ماسٹرز اتنی دیر بعد کیوں کیا, پھر آپ نے ایم ایس بیچ میں اتنی دیر بعد کیوں کیا. تو وہ کیوں, کیونکہ کوئی چیز سموتھ ہے ہی نہیں. تو اگر فارم ہوگا تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی, ویسے مینشن ہو جائیں گی. تو جو چھپانا چاہتا ہے وہ بات چھپا نہیں سکے کینڈیڈیٹ. دوسری بات, جو ہمیں معلومات چاہیے وہ ہم فوراً ڈھونڈ لیں. کیا حال ہے بچوں؟ تو میرا خیال ہے اتنا لیکچر کافی ہے اس ٹاپک کے اوپر آپ بچوں کے لیے. سمجھ آئیے بات کی؟ چلے ٹھیک ہے.